بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا عنوان ہے بہترین زندگی کا راز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم دنیا میں اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ میرے بھائی، میں نے ایک مختصر سی آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے، لیکن اس آیت کے ترجمے کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو بہترین زندگی گزارنے کا حقیقی راز مل جائے گا۔ الفاظ بہت مختصر، مگر ایک ایک لفظ میں انسان کی ہدایت، فلاح اور زندگی کی ترقی اور بلندی کے عجیب موتی ہاتھ آ جائیں گے۔ اس آیت میں ایمان کے ساتھ جو ایک شرط بتائی گئی ہے وہ ہے عمل صالح۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: مرد ہو یا عورت، جس نے بھی نیک عمل کیا، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو دنیا کا نتیجہ، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت کا نتیجہ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ بھائی میرے، آپ نے غور کیا کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی ہو، مرد ہو یا عورت، صرف دو شرائط پوری کرے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، پھر اس کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرے گا، زندگی کا مزہ اور لطف حاصل ہوگا، اس دنیا کی زیب و زینت اور اس دنیا کی حقیقی چمک دھمک اور اس دنیا کا چین و سکون اور اطمینان اس کو حاصل ہوگا۔ صرف ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا، ایمان تو ہمارے دامن میں ہے ہی، صرف عمل صالح کی ضرورت ہے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کے لیے دو شرائط ہیں۔ جو کام بھی کیا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جو کام بھی کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق کیا جائے۔ بھائی میرے، شیطان اور نفس نے ہمیں یہی پٹی پڑھائی ہے کہ زندگی کا اطمینان ظاہری زیب و زینت میں ہے، زندگی کا لطف حرام کمائی میں ہے، زندگی آرام اور سکون دوسرے کے حقوق کھانے میں ہے، زندگی کی خوشی ظلم اور زیادتی کرنے میں ہے، زندگی میں تو بس یہ ہے کہ بہترین گھر ہو، خوبصورت بیوی ہو، سواری کے لیے بہترین کار ہو، دنیا پر رعب جمانے کے لیے جاؤ منصب و اقتدار ہو، اور یہ دنیا ہے مزہ اڑانے کے لیے، عیش و آرام کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ رہی آخرت تو وہ بعد کا معاملہ ہے، پہلے یہ دن تو بہتر بنائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے شیطان اور نفس کا مشورہ، جبکہ دوسری طرف ہمارے مالک خالق، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ایک ایک رگ سے واقف ہے، وہ ہم سے فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ صرف ایمان کے ساتھ صالح عمل کرو، سچے ایماندار بنو، پاک باز اور معاملات میں کھرے بنو، ہر کام میری رضا کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت تو ہے ہی تمہاری، لیکن دنیا میں سچی عزت اور سرفرازی عطا کروں گا، حقیقی کامیابی اور قدر و منزلت سے نوازوں گا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک دمک اور دنیا کا لطف اور مزہ تمہارا مقدر بنا دوں گا، اگرچہ تم
اگرچہ تم بوریہ نشین ہو لیکن تمہارے پاس ایمان اور صالح عمل ہوتے ہوئے میں تمہارے دل کو اطمینان اور سکون عطا کروں گا، جس کا کوئی ادنا سا حصہ بھی محلوں میں رہنے والوں، بازاروں میں سفر کرنے والوں اور ہیلی کاپٹروں میں سفر کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے، یعنی آخرت کے انعام و اکرام، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور جنت، بلکہ میں کہوں گا کہ آخرت تو ہے ہی سارے بندوں کے لیے۔ وہاں نیک اور صالح بندوں کی اللہ رب العزت مہمان نوازی کرے گا، اور وہ کچھ صالح بندوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ فرد بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ متفق علیہ۔ بھائی میرے، یہ قرآن کا پیغام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ موت اور حیاتی کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم میں سے کون ہیں وہ لوگ جو نیک اور صالح عمل کرتے ہیں۔ پورا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اور صالح عمل اپنے دامن میں لاؤ تو قیامت کے دن میدان حشر میں جو آپ کا استقبال ہوگا، جو آپ کا خیر مقدم ہوگا، فرشتوں کے ذریعے جو آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوگی، بلکہ صالح بندوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار اور زیارت سے مشرف فرمائے گا تو دنیا دنگ رہ جائے گی، بلکہ خود وہ بندہ جنت کو بھی بھول جائے گا۔ میرے بھائی، یہ ہے قرآن کی دعوت۔ آئیے سب مل کر نیک اور صالح عمل کریں، پھر اس دنیا سے لے کر آخرت تک یہ کائنات ہمارے لیے ہے۔ پروفیسر حافظ سعید احمد دامرا صاحب کی کتاب نور ہدایت سے ایک تحریر۔